بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت بہلول دنا کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت بہلول دنا کو حکمت اور دنائی عطا فرمائی تھی، اور دو واقعات کی روشنی میں ان کی حکمت اور دنائی کے بارے میں چند باتیں ذکر کی جائیں گی۔ سامعین و ناظرین، حکمت اور دنائی ان چند باتوں میں سے ایک ہے جو انسان کو محنت اور کسب کے ذریعے حاصل نہیں ہوتی۔ جس طرح نبوت اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اسی طرح حکمت اور دنائی بھی رب جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ کوئی بھی انسان محنت کے بال بوتے پر یا عبادات کے ذریعے یہ حکمت اور دنائی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت بہلول دنا کو بھی حکمت اور دنائی عطا فرمائی تھی۔ بے شمار واقعات مشہور ہیں جن سے حضرت بہلول دنا کی حکمت اور دنائی چھلکتی نظر آتی ہے۔ ان واقعات میں سے دو واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ فضل بن ربیع نے بغداد میں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ وہ اپنے خرچ پر اسے بنواتا رہا۔ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی تو مسجد کے دروازے پر کتبہ لگانے کی باری آئی تو فضل بھی اس موقع پر آ گیا۔ اس سے پوچھا گیا اس کتبے پر کون سی عبارت لکھوائی جائے؟ فضل بن ربیع نے کہا ظاہر ہے اس میں میرا ہی نام لکھا جائے گا۔ اچانک حضرت بہلول دنا اتفاقاً قریب ہی کھڑے تھے۔ حضرت بہلول دنا نے فرمایا فضل، کیا تم مجھ دیوانے کو یہ بتانا گوارا کرو گے کہ تم نے یہ مسجد کس کے لیے بنوائی ہے؟ فضل کہنے لگا یہ خدا کا گھر ہے، اسے میں نے اللہ کے لیے بنایا ہے۔ حضرت بہلول دنا مسکرائے اور فرمایا آپ کا فرمانا بجا ہے کہ آپ نے یہ مسجد اللہ کے لیے بنوائی ہے، تو پھر اس پر اپنا نام کیوں لکھوا رہے ہو؟ فضل نے کہا آخر کیوں نہ اپنا نام کتبے پر لکھواؤں، آخر لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ مسجد میں نے بنوائی ہے۔ حضرت بہلول دنا نے فرمایا اچھا تم میرا نام اس مسجد پر لکھوا دو کہ اس کا بانی یعنی تعمیر بہلول نے کروائی ہے۔ فضل نے کہا عجیب دیوانے ہو تم، بھلا تمہارا نام لکھوانے کا کیا کام ہے؟ مسجد تو میں نے تعمیر کروائی ہے، بڑے غرور سے کہا۔ حضرت بہلول دنا نے فرمایا چلو میرا نام نہ لکھواؤ، اپنا ہی لکھوا دو تاکہ تمہاری شہرت اور نیک نامی ہو، لیکن ثواب کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ یہ کہہ کر بہلول دنا آگے چلے گئے۔ فضل جھک گیا اور ندامت سے بولا بہلول کو ادھر بلاؤ اور جو کچھ کہتا ہے کتبے پر وہی لکھوا دو۔ حضرت بہلول دنا کے پیچھے لوگ دوڑے اور بہلول سے پوچھنے لگے کہ کتبے پر کیا لکھوایا جائے۔ حضرت بہلول نے فرمایا قرآن پاک کی آیات سے بہتر اور کچھ نہیں جو اس کتبے پر لکھا جائے۔ فضل نے بھی اس بات کی تائید کی اور مسجد کی دیوار پر آیت قرآنی لکھوائی گئی۔ ایک اور واقعہ جو انتہائی مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت بہلول دنا کسی نخلستان میں سے گزر رہے تھے، ایک تاجر کا بھی وہاں سے گزر ہوا۔ وہ آپ کے پاس آیا اور سلام کر کے مؤدب طریقے سے سامنے بیٹھ گیا اور انتہائی ادب سے گزارش کی حضور تجارت کی کون سی ایسی جنس خریدوں جس میں بہت نفع ہو؟ حضرت بہلول دنا نے فرمایا کالا کپڑا لے لو۔ تاجر نے شکریہ ادا کیا اور الٹے قدموں چلتا ہوا واپس چلا گیا۔ جا کر اس نے علاقے میں دستیاب تمام سیاہ کپڑا خرید لیا۔ کچھ دنوں بعد شہر کا بہت بڑا آدمی انتقال کر گیا۔ ماتمی لباس کے لیے سارا شہر سیاہ کپڑے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اب کپڑا سارا اس تاجر کے پاس ذخیرہ تھا۔ اس نے منہ مانگے داموں فروخت کیا اور اتنا نفع کمایا جتنا ساری زندگی نہ کمایا تھا، اور بہت ہی امیر کبیر ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ گھوڑے پر سوار کہیں سے گزرا۔ حضرت بہلول دنا وہاں تشریف رکھتے تھے۔ وہ وہیں گھوڑے پر بیٹھے بولا او دیوانے اب کی بار کیا لوں؟ بہلول نے فرمایا تربوز لے لو۔ وہ بھاگا گیا اور ساری دولت سے پورے ملک سے تربوز خرید لیے۔ ایک ہی ہفتے میں سب تربوز خراب ہو گئے اور وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا۔ اس خستہ حالی میں گھومتے پھرتے اس کی ملاقات جناب حضرت بہلول دنا سے ہو گئی تو اس نے کہا یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ حضرت بہلول دنا نے فرمایا میں نے نہیں کیا، تیرے لہجے اور الفاظ نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ جب تو نے ادب سے مجھ سے پوچھا تو مالا مال ہو گیا، اور جب گستاخی کی تو کنگال ہو گیا۔ سامعین و ناظرین، یہ سچ بات ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا، میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔